یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج مزدوری میں چستی نہ کرنا، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ یعنی لوگوں کے نقطہ نظر کے مطابق عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو بیکار بیٹھا رہے، کوئی کام نہ کرے، وہ کاہل ہے، اور ایسا کرنا کاہلی ہے۔ مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یعنی دلی قوا کو، جیسے کوئی ارادہ نہ رکھنا، کوئی اچھا مقصد نہ رکھنا، اور اپنے دل کی جو صلاحیت ہے، دلیری ہے، جو دل کے اندر جو عزم انسان ڈالتا ہے، جو آرزو، اچھی آرزو ڈالتا ہے، یا جو انسان کی جو اندرونی صلاحیت ہے، جسمانی قوت ہے، ذہنی قوت ہے، دماغ کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے، ان سب کو استعمال نہ کرنا، اور استعمال بھی اچھائی کے لیے کرنا۔ تو یا سر سید کے نزدیک سب سے بڑی کاہلی انسان اچھے مقصد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں نہ لائے، تو یہ سر سید کے نزدیک سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بے مجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ، اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو روزانہ محنت کرتے ہیں، یا جو اپنے بال بچوں کے لیے کوئی مزدوری، کوئی کام کاج کرتے ہیں، یا جو لیبر کا کام دن میں کر رہے ہوتے ہیں، سخت یعنی جسمانی مشقت کا، تو وہ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، یعنی ان میں کاہلی، سستی وغیرہ نہیں ہوتی۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ روزانہ سخت مشقت کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور یہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ سر سید سے مراد، اس بات سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ جسمانی مشقت نہیں کرتے، وہ ویسے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے بیکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جسمانی مشقت کے عادی ہوتے ہیں، وہ کاہلی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کاہلی دور کرنے کے لیے آپ پہلے اپنے جسم کو سخت کاموں کا، مشقت کا عادی بنائیں۔ اور وہ لوگ کہ جن کے پاس پیسہ کہیں سے مفت میں آ رہا ہے، یا والدین کما کے دے رہے ہیں، یا کوئی بزنس سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، یا زمینوں کی آمدن ہے، تو وہ بیکار بیٹھے کھا پی رہے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جسمانی مشقت کی یا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سب سے بڑے کاہل ہوتے ہیں۔ اور ان میں کیا ہے؟ ان میں وہی جانوروں کی خصوصیت ہے کہ وہ بس بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور انہیں زندگی کی کوئی فکر یا پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پہ سر سید مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی اچھے مقصد کے لیے اپنی زندگی نہیں بسر کریں گے، اور جسمانی محنت یا مشقت کی طرف نہیں آئیں گے، یا اپنی صلاحیتوں کو، پڑھے لکھے لوگ اپنی دماغی صلاحیتوں کو، اپنے دل کی قوت کو خیر کے لیے اور ایک دوسرے کی بہتری کے لیے استعمال میں نہیں لے کے آئیں گے، تو وہ حیوان صفت ہو جائیں گے۔ یعنی وہ ان میں پھر اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں،
اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی خواہ کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ترقی بھی کرتے ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں کہ جو اپنی تعلیم اور عقل سے کوئی کام لیتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو تعلیم کو بطور ذریعہ معاش سمجھ کے بس صرف اپنے روزگار کے حصول میں لگے رہتے ہیں، اور اپنے جب ان کا نفس یا ان کی خواہشات یا ان کی پیٹ کی ضروریات جب پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی تعلیم کا اصل مقصد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اس طرح یہ کاہلی کی ایک سخت ترین قسم ہے، گویا کہ وہ ایک وحشی بن جاتا ہے جو صرف اپنی تعلیم کو اپنے رزق کے حصول کا ذریعہ سمجھ بیٹھا ہے اور اس سے کوئی خاص مقصد وہ حاصل نہیں کر رہا۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی خواہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ اب یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک یہ مغرب کا فلسفہ ہے، بلکہ انسان کو حیوان ناطق کہا گیا کہ انسان بھی گویا کہ جانور ہے سوائے اس کے کہ اس میں عقل ہے۔ اور سر سید یہ کہتے ہیں کہ جب اس کے اندر وہ تحریک، کوئی کچھ کرنے کا عزم اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ، قوم کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یا وہ تحریک یا وہ جذبہ اس کے اندر سست ہو جاتا ہے اور وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور وہ تعلیم کو محض روزمرہ کی ضرورت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، تو گویا کہ وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے سوا ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو اس طرح وہ جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ رزق کے فکر کے علاوہ بھی اپنی جو اضافی آمدن ہے یا جو بھی ان کا ذریعہ آمدن ہے، جو بھی ان کے پاس دولت ہے، اس سے وہ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کھائیں پئیں عیش کریں، اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس طرح ایسے لوگ کیا ہیں؟ وہ حیوان کی طرح ہیں، ان کے اندر انسانی صفت یا جو ان کا دل ہے، جو ضمیر ہے، جو عقل ہے، جو ان کی روح ہے، جس کے اندر ایمان کا چراغ ہوتا ہے، یا جو قوم کے لیے یا اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ ان میں نہیں رہتا، ماند پڑ جاتا ہے۔ اس طرح وہ انسانی صفت کو کھو دیتے ہیں، گویا کہ وہ پورے حیوان، پورے جانور بن جاتے ہیں۔ لہٰذا سر سید یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی خواہ یعنی اندرونی صلاحیت، اپنے جذبے، اپنے دلی جو تحریک ہے اس کو زندہ رکھے، اپنے اندرونی خواہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے، یعنی اپنی جو اس کی صلاحیت ہے اس کو کام میں لائے، اس کو بہتری کے لیے کام میں لائے۔ یہ سر سید احمد خان کا منشا ہے۔